نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ الانعام میں آیت نمبر 150 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، آپ کہیں لاؤ اپنے وہ گواہ جو شہادت دیں کہ واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ شہادت مت دیں اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چلیں جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سورہ الانعام میں مکہ کے مشرکین کے خلاف حجت تمام کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ان کے جو خرابیاں ہیں، ان کے عقائد میں جو شرک کے طریقے سے یہ اپنے دین پر بنا رکھا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح باتیں بتائی، ان کے شرک کی تردید کی اور ان کو ہم نے دیکھا کہ بہت شدید تاکید کے ساتھ دلائل مانگے اللہ نے ان سے کہ تم جس دین پر، جن عقائد پر تم چل رہے ہو، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کس دلیل کی بنا پر تم نے یہ دین اختیار کیا ہے، کیونکہ دین کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور اسی نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا راستہ بیان کیا ہے کہ کون سے راستے پہ چلنا ہے، اسی ہدایت کے راستے کو دین کہا جاتا ہے۔ تو دین اس کا مطلب ہے کہ صرف خالق کی طرف سے آئے وہی دین ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ اسے بندوں کے لیے کیا بہتری ہے، کون سا طریقہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے ان سے دلائل مانگے اور جس سے ہم نے بھی یہ بات سیکھی کہ ہمارا دین جو ہے وہ ٹھوس علم ہے، یہ نہیں کہ سنی سنائی باتوں پر نہیں ہے، اور نہ بغیر تحقیق کے جو بھی ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ دین ہے، وہ دین، اس کو دین سمجھ لینا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح دنیا کے لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں صحیح علم نہیں حاصل ہوگا تو ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کریں گے، اور گھر کے جو ماں باپ اس کو بتا دیتے ہیں، جو ماحول سے سیکھتا ہے، اگر اسی علم سے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جاہل کہلاتا ہے دنیا میں، کیونکہ اس نے کوئی پراپر علم سیکھا ہی نہیں۔ تو پھر دین جو کہ جس کا تعلق ہماری دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی ہے، تو اس کا علم کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کبھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کچھ سن لیا، جہاں پیدا ہو گئے جو کچھ سن لیا اسی کو چپ چاپ سے چلتے رہو، اسی کو مانتے رہو۔ دین کا علم تو وہ علم ہے جو کہ ہمارے دونوں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا ہے۔ تو وہ کیسے ہم آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں، کوئی بھی ہمیں بتا دے۔ اسی وجہ سے اللہ نے بار بار جب ان سے دلیل مانگی، یہ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جہاں بھی ہمیں لگے کہ ہمارا علم صحیح نہیں ہے، اول تو ہمیں سب کو ایک بیسک علم جو قرآن اور حدیث کا ایک لیول کا علم ہے، جس سے انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا چاہتا ہے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ جب تک یہ پراپر قرآن اور حدیث سے نہیں انسان سیکھ لیتا، اس وقت تک وہ صرف سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ علم پراپر حاصل کرنا ضروری ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ دلائل ہمیں صرف قرآن اور حدیث سے ہی ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مانگا ہے اور کیا چاہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مشرکین سے دلائل بھی مانگے، اور اب یہاں پر مزید تاکید اور مزید حجت کو تمام کیا جا رہا ہے، ان کو مزید جھنجھوڑا جا رہا ہے
کہ تم نے جو حلال حرام بنا لیے، تم نے جو شرک کے طریقے اختیار کیے، تو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ بتائے کہ ہاں واقعی میں یہ دین ان کو دیا گیا تھا، اسی وجہ سے وہ اس دین پر چل رہے ہیں۔ تو یہ پیچھے سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آیت کے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہلما حاضر کرو، شہداء گواہوں کو، شہداء شہید کی جمع ہے، اپنے گواہوں کو، شہداءکم اپنے گواہوں کو حاضر کرو، الذین ان لوگوں کو جو یشہدون جو گواہی دیتے ہیں، انا بے شک اللہ حرام کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، ہذا اس کو، یعنی جو کچھ پیچھے ہمیں بتایا گیا کہ یہ چیز اس پر حرام ہے، وہ چیز اس پر حرام ہے، یہ جانور کھانا حرام ہے، اس پر سواری کرنا حرام ہے، تو یہ ساری جو حرام کی پیچھے ہمیں انہوں نے جو حلال حرام کے قوانین بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے گواہ، کہ جس سے تم وہ گواہی دے کہ ہاں واقعی میں یہ چیزیں تم پر حرام کی ہے اللہ نے۔ فَإِن پھر اگر شاہدو پھر اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی کہ ظاہر وہ جھوٹی گواہی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خود اللہ کے نازل کردہ دین ہے، تو اگر اللہ نے جو چیز نہیں کہی وہ اس کی کوئی گواہی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹی گواہی ہے۔ تو اگر وہ جھوٹی گواہی دے دے، فلا تو نہ تشہد تو تم گواہی نہ دو، معہم ان کے ساتھ۔ تو دیکھیں ہم آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام میں بہت سی بدعات کے طریقے ہیں، بہت سے چیزیں ہیں۔ اب بظاہر ہمیں لگتا بھی ہے، ہم بعض گروہوں کو ہم جانتے ہیں کہ یہ تو بالکل سرے سے ان کے تو عقائد اتنے خراب ہے کہ وہ اسلام کے عقائد پر ہی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بھی کچھ دلیلیں ہوتے ہیں، اگر ان سے بھی آپ بحث کریں تو وہ اپنی جھوٹی دلیلیں کہیں نہ کہیں سے وہ بھی تیار کر کے رکھتے ہیں، اور تاکہ سننے والا اتنی جلدی سے ان کے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین خود بنا رکھا ہوتا ہے، جن میں غلط طریقوں پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو سپورٹرز چاہیے ہوتے ہیں، تو ان سپورٹرز کو اپنے گرد رکھنے کے لیے انہوں نے بھی کچھ دلائل بنائے ہوتے ہیں، مگر وہ جھوٹے دلائل ہوتے ہیں۔ صحیح دلائل کی سورس کیا ہے ہمارے پاس؟ کب ہمیں بالکل پورا بھروسہ ہو کہ ہاں یہ بات واقعی میں اللہ نے کہی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تو اس کے صرف دو سورسز ہیں نا، قرآن اور حدیث۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان کچھ کہتا ہے جو قرآن اور حدیث سے الگ جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ ان کی گواہیاں ہوتی ہیں، وہ ان کی خود ساختہ دلائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جھوٹی گواہی دے بھی دے تو آپ ان کی باتوں میں آ کر ان کی گواہی کو قبول نہ کریں، اور آپ اس جھوٹ کی گواہی میں شامل نہ ہوں۔ اور اس سے ہمیں بھی دیکھیں، ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا دل بھی ایک کسی طریقے پر ہم عادی ہیں، ہم اس طریقے پر چلنا چاہ رہے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے کہ نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تو ہم ادھر ادھر پوچھ کے کچھ باتیں ان سے سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک تو ہے، دیکھو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں، تو پھر ان کے پاس بھی ان کی بات بھی قابل قبول ہے، اور ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات اس کا ضمیر اسے کہتا بھی ہے، اس کی عقل اس کو اشارہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کی خواہشات اسی طرف ہوتی ہے، تو پھر وہ غلط بات سے بھی اپنے آپ کو صرف ایک طرح سے تسلی دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ پیش بھی کرے گواہی تو آپ نہ قبول کرے، اور آپ ولا اور نہ تتبع نہ پیروی کرو، احوا الذین، احوا کہتے ہیں خواہشات، ہوا اس کی واحد ہے، ان کی خواہشات کا، الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا ہماری آیات کو، والذین اور وہ لوگ لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، بالآخرہ آخرت پر،
دیکھیے آخرت پر ایمان نہیں لاتے اسے یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کہے کہ مجھے یقین ہے پکا کہ مجھے اٹھایا نہیں جائے گا. پتہ ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن آخرت پر جو ایسا ایمان کہ انسان کو جیسے انسان دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کو اس حد تک ایمان ہو، یقین ہو کہ میرا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے آخرت میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ میرے سامنے رکھیں گے اور میرا حساب کتاب ہوگا. یہ یقین اگر پختہ ہو تو انسان جو آج جتنے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حد تک خود مسلمان بھی گمراہ ہو رہے ہیں، تو وہ کیوں ہو رہے ہیں کہ آخرت پر پتہ بھی ہے لیکن یہ نالج ایک بس بیک آف دا مائنڈ ہے کہ ہاں آخرت ہونے والی ہے، مگر اس پر وہ یقین نہیں ہے جس سے انسان کے اعمال پر اثر آئے، جس سے انسان کے دل میں ایک خوف طاری ہو جائے کہ ہاں مجھے ہر عمل پر اپنے ہر چیز پر چیک رکھنا ہے کیونکہ یہ میرا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. دیکھیں انسان جب کوئی غلط کام، 4 لوگ ہوتے ہیں تو ہمارا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ہماری باتیں سن رہے ہیں اور لوگ ہمارے بارے میں اس لحاظ سے کوئی رائے قائم کریں گے، تو ہم جو ہے بالکل وہ ہمارا انداز نہیں ہوتا جو ہم بالکل اکیلے میں ہوتے ہیں. تو فرشتے تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں. ورنہ انسان اکیلے میں بھی اتنا ہی چوکنا رہے جتنا وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مین وجہ بتائی کہ جو لوگ آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے پھر وہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے وہ الٹے سیدھے دلائل بھی بنا لیتے ہیں، مگر آپ نہ ان کے دلائل پر کو قبول کریں اور نہ آپ ان کی خواہشات پر چلیں. اور وَهُمْ بِرَبِّهِمْ وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون، عدل ہوتا ہے برابر کرنا، تو وہ اپنے رب کے ہمسر بناتے ہیں، اپنے رب کے شریک بناتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو اللہ کے جو حقوق ہے بندوں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں وہ بندوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو ان لوگوں سے آپ ان لوگوں کی خواہشات کے اوپر نہ چلیں. تو یہ جو ٹاپک ہے وہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے. سورہ رعد کی آیت نمبر 16، اسی طرح سورہ شعراء آیت 91 سے 98 تک. تو میں سورہ رعد کا آپ کو سناتی ہوں کہ آپ پوچھیں، آیت نمبر 16 ہے سورہ رعد کی ترجمہ، آپ پوچھیں کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ ہی ہے. پھر آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا دوسروں کو حمایتی بناتے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے یا برے کا اختیار نہیں رکھتے. آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جن کو یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کے ساتھ مشرکین کے بت بھی مخلوق کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے تو پھر تو تھا کہ چلو ٹھیک ہے کہ وہ بھی کچھ مخلوق بناتے ہیں، اللہ بھی کچھ مخلوق بناتا ہے، تو پھر اب ہم بندوں کو ہم شک میں پڑ گئے، اب ہم کہاں جائے. تو لیکن ان سے پوچھو کہ کیا وہ بھی مخلوق بناتے ہیں، تو تم شک میں پڑ گئے ہو مخلوق کے بارے میں یا خالق کے بارے میں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے. تو یہ ٹاپک کئی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے اور خلاصہ کیا ہے اس کا کہ انسان کی خود عقل بھی اگر ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے جو سوالات پوچھے ہیں اگر ان پر انسان غور و فکر کرے تو اس کو خود ہی سمجھ آتی ہے کہ نہیں شرک تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کیسے کسی کو اللہ کا حق دے دیں کہ اللہ ہی خالق ہے. ٹھیک ہے، تو انسان یعنی کہ یہ ایسے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے، تو وہ
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو قرآن کا پورا علم ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ انسان کی عقل بھی انسان کو بتاتی ہے. اگر اس کی عقل خراب نہیں ہو چکی تو اس کی عقل بھی اس کو بتائے گی. جیسے ہم الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو دیکھیں ہم بعض اوقات بعض لوگوں کو بہت ہی شرکیانہ طریقے سے کام کرتے دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندر سے بے چینی ہوتی ہے کہ کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں. لیکن جب انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرنے میں اتنا اس کے لیے مقدم کر دیتا ہے اپنی خواہشات کو، تو پھر شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان پھر اس کو سمجھنے ہی نہیں دیتا، اس کو اس کے برے کام کو ہی اچھا دکھاتا ہے. اس وجہ سے انسان کی عقل بھی چلی جاتی ہے. تو بہرحال یہ تو یہاں پر ان کے ساتھ ایک طرح سے حجت تمام کی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا دین ہم سے غور و فکر طلب کرتا ہے. ہم سے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے کی ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے. کسی آئیڈیا کے پیچھے، کسی بھی پرانے جو چلا آ رہا ہے طریقہ، اس کے پیچھے، کسی بھی پیچھے چیز کا اگر ہم دین سمجھتے ہیں اس کو، تو ہمیں اس کے لیے تسلی کیا کہاں پر ملے گی ہمیں، کہ ہم قرآن اور حدیث سے شور کر لیں کہ ہاں واقعی یہ دین ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناؤں، ماں، جو حرمہ، حرام کیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ کے نہ تشرکو، تم شریک ٹھہراؤ، بھی، ساتھ ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، نہ تشرکو بھی رب کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تمہارے رب کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور شریک سے مطلب کہ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان میں کسی چیز میں بھی تم اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ کسی کو بھی، نہ کسی جن کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ پہاڑ کو، دریا کو، درخت کو، بت کو، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ ہی سب کا رب ہے، ان سب چیزوں کا بھی اللہ ہی رب ہے. تو تم کیا ہے، لا تشرکو بہ شیئا، کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ. بخاری میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا مدبر ہے، وہی ہمارا رب ہے. تو کسی اور کو یہ حق دے دینا اور اس کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. پھر سورہ نساء آیت 116 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے. یعنی سورہ نساء آیت 116 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان اس گناہ کے ساتھ مرتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. ہاں، جو اس کے علاوہ گناہ ہے، انسان ایمان لاتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ نے، بڑے گناہ بھی ہیں، کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. کس کو؟ پہلے تو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو سنسیئرلی توبہ کر لیتا ہے مرنے سے پہلے، اور جو فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کی جس نے، اور پھر نیک اعمال کیے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے، اور جسے وہ چاہے. یعنی کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی اللہ کی حکمت پر ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کون اس قابل ہے کہ جس کے گناہ بخش دیے جائے تو اللہ اس کو بخش دے گا. سورہ مائدہ 72 میں فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. یہ قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قرآن میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی.
اور لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی رب بنا دیا۔ تو پہلا سب سے عظیم گناہ شرک، تو شرک سے منع کیا اللہ نے۔ پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو والدین کے ساتھ یہاں پر اصل میں یہ تھا بالوالدین احسنوا احسانا۔ احسنوا کا مطلب ہوتا ہے احسان کرو، احسانن کا مطلب ہوتا ہے احسان کا رویہ۔ تو یا احسنوا کو مٹا دیا ہے، یعنی معذوف کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عربی میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ کا معنی اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو عبارت میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو بالوالدین احسنوا احسانا، احسان کا رویہ کرو۔ تو دیکھیں والدین کا حق جو ہے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو مخلوق کے حقوق ہے اس میں سب سے مقدم جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اس کو واضح کیا ہے کہ کہیں بھی اللہ کے بارے میں بتایا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، تو پھر فوراً دوسرا حکم آ گیا والدین کے ساتھ احسان کا عمل کرو۔ تو اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ لقمان میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں بھی یہ بات واضح کی اور والدین کی کچھ حقوق بتائیں کہ کیوں تم کو والدین کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرنے کا ہے۔ تو میں آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ کے سناتی ہوں ترجمہ۔ آیت نمبر 23، تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ وہ تیری موجودگی میں ان میں سے، اگر تیری موجودگی میں یعنی تمہاری زندگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، اگر والدین بوڑھے ہو جائے اور تم ابھی زندہ ہو تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے والدین کے ساتھ اف تک نہ کہنا، اف جو ہے صرف ایک ایکسپریشن ہے کہ ہم جب اف کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں بیزار ہو گیا یا میں تنگ آ گیا تمہارے رویے سے یا کچھ اس طرح سے۔ تو اف بھی نہ کہنا، چاہے والدین تمہارے ساتھ تمہیں لگے کہ تمہیں بہت زیادہ تم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بھی تم اف بھی نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور والدین کے ساتھ ایسی ٹون میں بات کرنا جیسے انسان ڈانٹ رہا ہے تو وہ بھی نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ یہ سارا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے میں۔ اور عاجزی کے ساتھ رویہ کرنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اے رب ان پر ایسا ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات عدل والے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو وہ وقت یاد دلایا جب وہ بالکل بے بس تھا، دنیا میں پیدا ہوا، اور اگر اس بے بسی کے عالم میں اگر اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے دل میں اس کے لیے محبت نہ ڈالتے تو وہ دنیا میں سروائیو کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تو وہ احسان دلا کر اللہ نے بتایا کہ تم دعا کرتے رہو، اس احسان کو کبھی مت بھولو، اور والدین کے لیے دعا کرتے رہو کہ جب میں بالکل بے بس تھا اس وقت میرے والدین نے مجھے سنبھالا، مجھے پالا پوسا، مجھے پیار دیا۔ تو آج تمہارے والدین اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو تم ان کے ساتھ یہ اپنے آپ کو یاد دلاتے ہوئے ان کی خدمت کرو۔ پھر اگلا حکم ہے ولا، اور نہ، تقتلوا، تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، املاق کہتے ہیں تنگ دستی، ٹھیک ہے، معذوری، انسان کے پاس مال کی کمی ہو، فقر ہو، تو تم نہ قتل کرو تنگ دستی کی وجہ سے۔ اگر انسان کے پاس اولاد آ گئی، اب وہ اتنا کم اس کے پاس جیسے پروویژنس ہے، اس کا رزق اتنا کم ہے، اب وہ کہے کہ اس کو ابورٹ کرا دو اس بچے کو، کیونکہ ہم خود بھوکے مر رہے ہیں تو ہم بچے کو کہاں سے پالیں گے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ لیکن دوسری جگہ قرآن میں
اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا ہے، اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ خشیت املاک، یہاں پر خشیہ کا لفظ نہیں ہے۔ خشیت املاک کیا ہوتا ہے کہ ابھی تمہاری گزر بسر صحیح ہو رہی ہے، مگر اب جیسے اب عورت پریگننٹ ہوئی تو تم کو یہ فکر ہوئی کہ بچہ آئے گا تو پھر ہمارے پاس تنگی ہو جائے گی، ابھی تو ہماری گزر بسر ہو رہی ہے، مگر اگر بچہ ہوا تو پھر ہم پر تنگ دستی آ جائے گی، ہمارے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ خشیت املاک۔ تو ان دونوں کی وجہ سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے خشیت املاک کی وجہ سے اولاد کو مت قتل کرو، اور ایک جگہ یہاں پر مفلسی میں ہو آلریڈی تو بھی مت کرو۔ تو اب قتل کرو سے کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، یا تو انسان جو ہے وہ ابورشن کروا دینا، یا جہالت میں تو شاید بچوں کو مار بھی دیتے تھے، لیکن آج بھی دنیا میں ابورشن جو کیا جاتا ہے تو وہ اس میں شامل ہے کہ اولاد کے قتل کے برابر ہے۔ اب اس کے لیے کچھ فقہی مسائل ہیں کہ کتنے مہینے کی پریگننسی میں قتل کا اس پر جرم ثابت ہوتا ہے، اور اس کو پھر والدین پر اس کی سزا بھی اس کی لاحق ہوتی ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں تو میں ابھی نہیں جاؤں گی، لیکن اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہیں وہ خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یعنی پریگننسی کا تو پتہ نہیں ہے لیکن وہ پہلے سے ایڈوانس منصوبہ بندی کرتے ہیں اور بچوں کو، تو اس کی بھی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم بچوں کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی ہم انف سیٹل نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس انف پروویژنس نہیں ہے کہ ہم بچے کو پالیں۔ تو وہ بھی وہی ریزن ہوتی ہے موسٹلی، اور ریزنس بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر تو اولاد کو قتل نہ کرو میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب اولاد کا کہیں نام نشان بھی نہیں ہے تو کیا وہ بھی اس حکم میں شامل ہوتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کیا؟ تو دیکھیں، اس میں تھوڑا سا جواز ملتا ہے حدیث سے کہ یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی، انلیس کہ جو سرجری وغیرہ کرتے ہیں اس طرح سے نہیں، لیکن صرف احتیاط کر کے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ، اس کے باوجود جو میجورٹی آف علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں کے تحت خاندانی منصوبہ بندی بھی منع ہے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انڈائریکٹلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا کہ اللہ ہماری اولاد اگر اللہ دے گا تو اللہ پرووائڈ بھی کرے گا، تو وہ اس طرح سے، چونکہ یہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے کہ اللہ پر انسان بھروسہ نہ کرے کہ اللہ وہ اپنے آپ کو، ہم رازق نہیں ہوتے۔ دیکھیں، انسان کے کچھ نوکر چاکر ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں جن کو انسان تنخواہیں دیتا ہے تو وہ لوگ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، یا اولاد کے لیے انسان خرچ کرتا ہے، تو یہ سارے ہماری ایون ذمہ داری بھی ہوتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں رزق، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ ہی پرووائڈ کرتا ہے، اللہ ہی نے ہمیں ان کا رزق اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے ذمہ داری جن لوگوں کی ہے ان کا رزق بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ یہ اللہ نے قانون بنایا دنیا میں کہ دنیا میں اس طرح سے بعض لوگوں کا رزق اللہ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں، جب انسان کے پاس یہ حیثیت ہوتی ہے پھر بھی وہ بخل کرتا ہے، اور جو ان کے ماتحت ہیں یا جن کی ذمہ داری اس پر بنتی ہے ان پر خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، بہت تنگی کرتا ہے ان کے لیے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ بخل جو ہے وہ اسلام میں بہت ناپسندیدہ ہے۔ ان اے وے یہ گناہوں میں بڑے گناہوں میں شامل ہے کہ انسان جہاں ضرورت ہے وہاں بھی مال ہوتے ہوئے بھی نہ خرچ کرے۔ تو جب انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس انف پروویژنس ابھی نہیں ہیں، ابھی ہم انف سیٹ نہیں ہیں، اور پھر وہ خاندانی وہ بچے کے نہ ہونے کے طریقے اختیار کرتا ہے، تو علماء نے کہا کہ یہ بھی اس آیت کے تحت منع ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے ہر چیز کے، وہ ہر چیز پرووائڈ کرنے والا ہے۔ سورہ حجر کی آیت 19 اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے، میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز حسب ضرورت
انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے مطابق اگا دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنے زیادہ انسان بڑھتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ اپنے ان خزانوں کو اتنا کھولتا ہے۔ آج بھوکے مر جاتے ہیں بہت سے لوگ، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پروویژنس نہیں رکھی دنیا میں۔ لوگ اگر بھوکے مرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے دوسرے لوگوں کا رزق کا ذمہ دار بنایا، وہ لوگ اپنے خزانوں پر کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ اپنے آپ وہ بخل کر کے بیٹھے ہیں، وہ دوسروں کے حقوق کو ضبط کر کے بیٹھے، اس وجہ سے تنگی ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ہر انسان اللہ کے حکم کے لحاظ سے اپنے مال میں سے خرچ کرے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے تو کسی کے پاس کوئی بھوکا نہ رہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ حجر میں کہ اللہ تعالیٰ قدر سے، جس قدر ضرورت ہے، ہر چیز حسب ضرورت دنیا میں پیدا کرتا ہے اللہ۔ اور حسب ضرورت سے مطلب یہی ہے کہ جتنے انسان اللہ پیدا کرتا ہے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کا سامان، اس کے گزران کے لیے، اس کا رزق، آسمان سے بارش، زمین سے پیداوار، اسباب، وسائل، سارے اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی کسی کا نوکر ہے، کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی کسی کا جانور، کسی نے جانور کو پالا ہے، مویشی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو کھلانے والا ایک ہے، اور وہ بعض اوقات اس فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اس گمان میں رہتا ہے کہ میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں، تو اگر اور بڑا تو پھر میں کہاں سے ان کو پرووائڈ کروں گا؟ تو یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے۔ تو مگر ان کا رزق جو ہے اللہ ہی دیتا ہے، تم ان کے رازق نہیں ہو۔ اللہ نے یہ سورہ حجر کے ترجمہ میں پھر سے آگے یہاں پر کہ اللہ ہی ان کا رزق دیتا ہے اور تم ان کے رازق نہیں ہو۔ اور دنیا میں انسانوں کی ضروریات اور فائدوں کی جتنی چیزیں ہیں، سب کے خزانے اللہ کے پاس ہی ہے۔ وہ دنیا میں ان خزانوں سے اپنے اندازے کے مطابق مہیا کرتا ہے۔ اور ہم نے بادلوں سے بوجھل ہواؤں کو چلایا، اور پھر بارش کو، تو جہاں اللہ نے چاہا وہاں بارش برسائی، اور تمہارے لیے پانی کو زمین میں ذخیرہ کیا، تم اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا زبردست انتظام کیا ہے کہ پانی برستا ہے تو ندیوں میں، نالوں میں، زمین کی کچھ سرفیس ایسی ہوتی ہے جو پانی کو جذب نہیں کرتی بلکہ جمع کر لیتی ہے بندوں کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے پانی کو زمین جذب کر لے تو انسانوں کے لیے پانی کی مہیا نہ ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ ملک میں کہی ہے کہ اگر ہم اس پانی کو زمین کے اندر ڈال دیں، بالکل گہرائی میں لے جائیں کہ تم اس تک نہ پہنچ سکو، تو تم اس کے قادر نہیں ہو کہ تم اس پانی کو نکالو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے لیے رزق اور تمام چیزیں دنیا کی مہیا کرتا ہے۔ تو انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کبھی بھی اولاد کے معاملے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں آج کل نئی جنریشن میں یہ بہت ہے کہ وہ شادی کے کئی سالوں تک ہمیں ابھی بچے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور پھر جب تیار ہوتے ہیں تو پھر کئی سال نکل جاتے ہیں، اور بہت سی ینگ کپلز بچے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اب ہو تو بچہ نہیں ہوتا۔ تو انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ ہی رازق ہے، اور یہ اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ انسان کو اللہ دے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو پالے اور اس کو اللہ کا فرما بردار بنائے، تو یہ ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے، یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ اور فائدہ ہے اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاکم، اللہ ہی تم کو بھی رزق دیتا ہے اور ان کو بھی رزق دیتا ہے، تو تم اولاد کو قتل نہ کرو۔ پھر دوسرا حکم ولا، اور نہ تقربو، نہ تم قریب جاؤ، الفواحشہ، فواحشہ کے قریب مت جاؤ۔ فواحشہ کیا ہوتا ہے؟ فواحش وہ کام ہوتے ہیں جس کی قباحت، جس کی برائی انسان کی عقل خود محسوس کرتی ہے کہ اس کام میں برائی ہے، چاہے اس کو دین کا پتہ ہو نہ ہو، لیکن وہ ایسے کام ہے کہ وہ چھپ کر کرے گا، یا اگر ظاہر بھی کرے گا تو اس کا کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، مگر زنا بھی اسی میں سمجھ لیں۔ شدید بخل جہاں پر انسان کو اللہ نے دیا ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا تو یہ بھی فاحشہ ہے۔ اسی طرح بے حیائی کے کام کرنا،
ایسی گفتگو کرنا، ایسے طریقے سے رہنا، ایسے کپڑے پہننا، جن چیزوں سے برائی پھیلتی ہے، اور یہ قوم لوط کا جو عمل ہے وہ بھی فواحشہ میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ان کاموں سے تم چھپ کر بھی نہ کرو، ان کو ظاہر بھی نہ کرو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا تقربوا، نہ تم قریب جاؤ، الفواحش، بے حیائی کے، ما ظہرا، جو ظاہر ہو، منہا وما بطن، اور جو چھپ کر کیے جانے والے ہوں، ان کے بالکل قریب بھی نہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ، ہمارے دین کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سد ذرائع کا قانون ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ راستے بند کرنے کا حکم دیا جہاں سے انسان گناہ میں پڑ سکتا ہے. یعنی گناہ میں پڑنے سے پہلے وہ باتیں، وہ چیزیں جو اس گناہ کی طرف انسان کو لے جا سکتی ہیں، تو ان کی طرف بھی جانے سے منع کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ گناہ میں بالکل کنارے تک چلے جاؤ پھر رک جاؤ، نہیں، اس کے بالکل قریب لے جانے والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو. ابن مسعود بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت 32 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا. تو کسی کے قریب جانا ہی گناہ کے ارتکاب کا باعث بن جاتا ہے. یعنی بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کے قریب جانے کے بعد، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ گناہ کے بہت قریب آ جاتا ہے، جتنا قریب جاتا ہے اتنا اس کے نفس کے اس کو ادھر زیادہ کھینچتا ہے، اتنا زیادہ شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے. اور پھر جب بہت کنارے تک چلا گیا تو پھر وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا گناہ سے، چاہے پھر وہ چاہتا بھی ہے تو اس کو مشکل ہو جاتی ہے اس گناہ سے نکلنے کے لیے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو حرام کیا ہے. یعنی جو چھپ کر کیا گناہ، ظاہر کیا ہوا گناہ، سارے کے سارے حرام ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا، نہ تم قتل کرو، النفس، کسی نفس کو، کسی جان کو، التی، وہ جو حرام کی، اللہ نے، اللہ، مگر یہ کہ بالحق. دیکھیں، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ صورتوں میں جان لی جا سکتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی کوئی مسلمان جو یہ گواہی دے رہا ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس کے اوپر سوائے 3 صورتوں کے کسی بھی صورت میں یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کی جان لے. تو ایک صورت کون سی ہے؟ جان کے بدلے جان. یہ قصاص جائز ہے، مگر قصاص کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اسلامی کورٹ. یہ نہیں کہ انسان نے خود وہ قاتل کو مار دے، یہ اس کا فیصلہ اسلامی حکومت کرتی ہے کہ جان کے بدلے جان. ہاں، اس کا اختیار جو ہے وہ ان کے وارثوں کو دیا جاتا ہے قتل خطا میں، کہ وارث چاہے تو قصاص لے لے، چاہے دیت لے لے. تو لیکن جان کے بدلے جان لینا، یہ قاتل کو قتل کرنا، یہ پھر شادی شدہ زنا کے جو سزا ہے وہ شادی شدہ انسان جب زنا کرتا ہے تو اس کی سزا زیادہ شدید ہے، وہ رجم ہے کہ اس کو سنسار کر دینا ہے، وہ بھی لوگوں کے موجودگی میں. جو واقعی صحیح طرح سے ثابت ہو گیا جس کا جرم اور جن جرائم پر اللہ تعالیٰ نے حد جاری کی ہے، اگر اس کو سزا دی جائے، اس کے بارے میں انسان اگر سوری فیل کرتا ہے، وہ بیچارے کو سب کے سامنے مار دیا، تو ایک مسلمان کو ایون یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں اس طرح کے کامنٹ کرے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس نے اپنی حکمت سے یہ ایسے احکامات دیے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو کہ وہ اس گناہ سے پھر بچے. تو شادی شدہ زانی کو رجم کرنا یہ شرعی حد ہے. ہاں، غیر شادی شدہ اگر کنوارا لڑکا یا لڑکی کرتے ہیں زنا، تو اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے اور جلاوطنی ہے 1 سال کے لیے. یعنی اپنے گھر، اپنے شہر سے اس کو نکال دو.
اور اس کو 100 کوڑے مارو پہلے، اور پھر اس کو شہر سے نکال دو 1 سال تک کے لیے جلاوط نہیں۔ پھر ذالکم یہ بات وصاکم وصیت کرتا ہے تم کو بہی ساتھ اس کے۔ تو یہ جو اوپر کی باتیں ہیں اللہ نے وصیت کی، اور وصیت کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی تاکیدی حکم ہوتا ہے کہ جن کو انسان جب مرتے وقت وصیت کرتا ہے نا تو اس مرتے وقت مرنے والے کی وصیت پر بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے جب تک کہ وہ اسلام کے خلاف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ یہاں استعمال کیا کہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، خاص تاکید کے ساتھ اللہ تمہیں یہ احکامات دے رہا ہے، تو تمہیں ان کو صحیح طرح سے اس پر عمل کرنا ہے۔ لعلکم تاکہ تم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور یہ عقل سے کام کا اشارہ یہاں پر اس لیے ہے کہ یہ سارے کام جو اوپر بتائے ہیں وہ ایسے ہے کہ تمہاری عقل بھی اس کی دلیل دیتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے کرنا، ٹھیک ہے؟ تو تم اگر انسان کی عقل ہی روکنے والی ہوگی، صحیح عقل ہوگی، تو انسان خود بھی ایسے کاموں سے بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جب ہم یہ اللہ کے قوانین پڑھیں گے تو ہماری عقل ہمیں اور احساس دے گی کہ نہیں یہ جرائم نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربو مزید، اور نہ تم قریب جاؤ، تقربو نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی، وہ طریقہ جو کو احسن ہو، احسن طریقہ یعنی کہ بھلائی کا طریقہ ہو، جس میں یتیم کی بہتری ہو، کوئی ایسا کام میں پیسہ خرچ کرنا کہ یتیم کی بہتری اس میں ہو، کسی جگہ پر انویسٹمنٹ اس طرح سے کرنا کہ وہ مال بڑھتا رہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں کہ یتیم کے مال کو صرف اس طریقے سے تم ہاتھ میں لو کہ تم صرف اس سے یتیم کی بہتری چاہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو۔ تو یہ اشدہ کے بارے میں مزید وضاحت کی گئی ہے قرآن میں کہ سورہ نساء میں کہ وہ نہ صرف جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، بلکہ اس کے اندر تم پہلے اس کو چیک کرو کہ اس کے اندر اتنی سمجھ ہے کہ وہ اپنے مالی معاملات خود سنبھال لے گا، تو پھر اس کو اس کا مال دے دو۔ اچھا، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیل، ناپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ تو انصاف، یہ ناپ تول میں عدل و انصاف کی یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اگر انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ اس کی اور جگہوں پر سورہ مطففین میں ہے، سورہ رحمان میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس کے ممانعت آئی ہے۔ مطففین کہ آپ کو بتاتی ہوں 1 سے 3 آیت تک کہ ترجمہ ہے، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی وعید ہے اس کے لیے، یہ کام بالکل منع ہے۔ پھر لا نکلف، اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا نفسن، کسی جان کو، الا مگر وسعہا، اپنی اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بتا دی گئی کہ جتنے بھی دین کے احکامات ہیں اس میں اگر انسان اپنی خالص نیت سے بہترین کوشش کرے، پھر اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے اور ہمارے اندر کی وسعت کو بھی دیکھتا ہے کہ کون کس کو اللہ نے کتنی وسعت دی ہے، کتنے وسائل ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے لحاظ سے انسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ کسی انسان کو مجبوری میں کیا ہوا جرم جو ہے، اسی وجہ سے اس کی سزا کم ہو جاتی ہے، اور اگر جو یعنی کہ بچ سکنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود نہیں بچتا، اور جو وسائل کے باوجود گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کا جو حساب پکڑ ہوگی وہ زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی جان سے، اس کی وسعت کے سے زیادہ کی تکلیف یا زیادہ اس سے مکلف نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے کے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ معاف فرماتا ہے انسان کی کمی کوتاہی کو۔ وَإِذَا، اور جب قُل تم کہو تم، فَعَدِلُوا، جب تم کوئی بات کرو تو عدل والی بات کرو، وَلَوْ، اور اگرچہ کانا ہے،
یا قربا قریبی رشتے دار، تو تمہارے کبھی کوئی ایسی گواہی دینی ہے، کبھی ایسا معاملہ ہے جو تم نے دیکھا اور تم کو اب گواہی دینی پڑ رہی ہے یا اس معاملے کو درست کرنا ہے، تو ایسی بات کرو جو انصاف والی بات ہو، چاہے کہ تمہارے اپنی ذات کے خلاف جائے یا تمہارے ایون رشتے دار، قریبی رشتے داروں کے خلاف وہ بات جائے، مگر تم حق کی بات کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جاؤ، جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو یا تمہارے عزیز اور قرابت داروں کے خلاف ہو۔ تو دیکھیں اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، آپ کے اپنے بھائی، آپ کی والدہ، اپنے باپ، ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، چاہے ہم اپنی بہن، کسی بھائی کو اپنی بیوی پر زیادتی کرتے دیکھے، اپنی بہن کو اپنے شوہر پر زیادتی کرتے دیکھے، اپنی ماں کو اپنی بہو سے زیادتی کرتے دیکھے، یا بہو کو ماں سے زیادتی یعنی کوئی بھی ایسے رشتے ہیں ہمارے جن میں ہم یہ عدل کے خلاف بات دیکھیں تو ہم بعض اوقات چپ ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے، چونکہ ہم جس سے قریب ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کے ناراض ہونے کا ہم کو زیادہ ڈر ہے، تو ہم اس کے خلاف بات نہیں کرتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ انصاف کی بات کرو، چاہے تم کو اپنی جان کے خلاف چلی جائے، تم کو ذاتی طور پر نقصان ہو جائے، پھر بھی تم انصاف کی بات کرو۔ پھر وَبِعَهْدِ، اور عہد اللہ کا عہد، اوفو، پورا کرو۔ اللہ کا عہد کیا ہے کہ انسان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کی گواہی دے دی، تو اب اپنی پوری کوشش سے انسان اللہ کے دین پر قائم رہے۔ یہ ایک عہد ہے، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ایک عہد ہے، اور یہ عہد انسانوں سے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ تمام روحوں جب پیدا کیا اللہ نے، اس وقت بھی اللہ نے توحید کی گواہی لی تھی سب سے۔ تو ہمیں چاہے اپنے نفس کی بھی، دیکھیں بعض اوقات ہم اپنے نفس کی خوشی کے لیے کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ ناراض ہوگا، بعض اوقات ہم اپنے رشتے داروں کے لیے کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، مگر ہم کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہمارا اتنا دل کمزور ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، مگر اللہ کا عہد ہمیں نہیں توڑنا کسی بھی حال میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہمیں اسی کے سامنے جانا ہے، وہی ہماری آخرت کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارے دنیا کے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسلام قبول کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جو عہد کیا ہے وہ پورا کرو، اور قرآن اور سنت کے تمام احکامات پر عمل کرو، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ذالکم، یہ سب کچھ جو اللہ نے بتایا، وصاکم، وصیت کی ہے تم کو، بہی، ساتھ اس کے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اوپر کہا گیا تھا، یہ بتایا کہ تم عقل سے کام لو، یہاں پر تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو دیکھیں انسان، یہ باتیں جو بھی بتائی ہم کو، یہ ایسی کامن باتیں ہیں کہ انسان کو ذرا غور و فکر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں صحیح ہے، یہ ساری فیئر باتیں، ساری باتیں ہمیں ماننی چاہیے۔ تو لیکن پھر بھی انسان غلط کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے نصیحت کی یا یاد دہانی کرائی، کیونکہ کسی کو ہم نصیحت کرتے ہیں، مسلمان تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن نصیحت ہم سب کے لیے ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ایک اچھا کام ہم کرتے کرتے رہ جاتے ہیں، ہم نے بڑی اچھی عادت سے، بڑی باقاعدگی سے ایک کام کرتے تھے، پھر چھوڑا کسی وجہ سے، وہ چھوٹ جاتا ہے، پھر ہمیں کوئی بات اللہ کی یاد آتی ہے، کوئی ہمیں یاد دلاتا ہے، ہم پھر سے اس کام پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انسان، اللہ نے انسان کو بھولنے والا بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت کی، یہ ساری تاکیدیں کی تاکہ ہم اس نصیحت کو پکڑیں اور ہمیں یاد آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی محفلوں میں اس کے ان سے ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ضروری ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں نصیحت کی ضرورت رہتی ہے، ہمارا ایمان بہت جلدی پیچھے چلا جاتا ہے، ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے،
تو ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے بار بار اچھی باتیں سننے کی ضرورت رہتی ہے ہم کو. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا بے شک ہاذا یہ صراطی میرا راستہ ہے مستقیماً سیدھا بالکل فاتبعوہ تو پھر اس کی پیروی کرو ولا اور نہ تتبعو نہ تم پیروی کرو السبل سبل سبیل کی جمع ہے سبیل راستہ اور سبل راستوں کی جمع اور صراط جو ہے وہ بھی راستہ ہے مگر صراط بڑا واضح راستہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے جو واضح ہوتا ہے چوڑا راستہ اس کو صراط کہتے ہیں اور جو سبل ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو ولا تتبعوا سبل فتفرقا ورنہ تم جدا ہو جاؤ گے ایک دوسرے میں تمہارے اندر فرقہ واریت ہو جائے گی بکم ان سبیلہ اللہ کے راستے سے تمہارے اندر فرقہ واریت آ جائے گی. تم جو ہو اس خاص راستے پر چلو ان چھوٹے چھوٹے راستوں پر بہت سے جو ادھر ادھر جا رہے ہیں اس پر مت چلو ورنہ تم ہٹ جاؤ گے اصل راستے سے ہٹ کے. پھر کیا کرو گے جب بہت سے انسان چل رہے ہوتے ہیں کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے تو پھر کیا ہوتا ہے گروہ بندی ہو جاتی ہے پھر دین میں اپنا اپنا فرقہ بن جاتا ہے. ذالکم یہ بات وصاکم وصیت کرتا ہے تمہیں بہی ساتھ اس کے لعلکم تاکہ تم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. سبحان اللہ دیکھو جتنی باتیں بتائی ہر بات کے اینڈ میں کیا کہا تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے اللہ تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم بچ جاؤ تم عقل سے کام لو یہاں پر بچ جاؤ. دیکھیں اللہ کا راستہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ انسان جتنے راستے اپناتا ہے تو پھر وہ اصل راستے سے دور ہو کے پھر بعض اوقات اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب میں کہاں گم ہو گیا میرا راستہ کہاں بھٹک گیا اور اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پھر آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور دیگر صحابہ سے روایت ہے اس حدیث کو اور صحابہ نے بھی روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں ان میں سے ہر راستہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. اس کے بعد آپ نے سیدھی راہ پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت تلاوت فرمائی. تو یہ حدیث ہے حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں ہے اور مستدرک حاکم میں ہے اور جگہوں پہ ہے ٹھیک ہے. تو حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ دیکھیں اگر ہم پوری کوشش کانشیسلی ہم اپنے ایک راستے کو جم نہیں جائیں گے تو شیطان بہت سے راستوں سے ہمیں بلاتا ہے ٹھیک ہے. اور چھوٹے چھوٹے بعض اوقات انسان سوچتا ہے چھوٹا سا تو بات ہے چھوٹی سی بات ہے وہ اس راستے سے نکل جاتا ہے دوسری راہ پر اور پھر شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. تو انسان کو جیسے ایک دیکھیں اگر ہم مثال کے طور پر دنیا میں ہمیں کوئی ایسے نئے انجانے شہر میں ہمیں جانا ہے تو ہم بہت احتیاط کریں گے اور ہمیں جو راستہ ہے پھر ہم وہاں چانس نہیں لیں گے کہ ہم چلو شارٹ کٹ ماریں گے. ہم اپنے شہر میں تو شارٹ کٹ مارتے ہیں نا لیکن جہاں انسان کو جس راستے میں خطرے کا ڈر ہو وہاں پر وہ شارٹ کٹ نہیں لیتا بلکہ جو راستہ اسے بتایا گیا ہے اسی پر رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو دنیا میں ہماری زندگی میں بہت سے خطرات ہیں کہ ہم جو ہیں شیطان کے راستے پر چل سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے بہت احتیاط سے بہت ہی استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اللہ کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دین بھیجا وہ ہے اللہ کا راستہ. تو تمام دینوں میں صراط مستقیم صرف اسلام ہے ٹھیک ہے باقی سب باطل ہیں. اس آیت میں جس طرح تمام باطل دینوں سے منع کیا تو اسلام صرف ایک ہی ہے اللہ کا دین صرف ایک ہی ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور وہ اسلام کا راستہ ہے اللہ کی فرما برداری کا راستہ ہے. اور اس سے توحید اور اللہ کی فرما برداری رسولوں کی فرما برداری سے ہٹ کر کوئی راستہ ہے تو وہ اللہ کی طرف لے جانے والا نہیں ہے وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. تو اب آج یہودیت نصرانیت یا کسی اور دین پر ہونا یہ سب شیطان کے راستے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بھی اگر وہ بے شمار گروہ بن جاتے ہیں اور اصل حقیقت سے ہٹ جاتے ہیں
اصل دین سے چھوٹی چھوٹی گلیاں لے لیتے ہیں، اپنے اپنے طریقے الگ بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں، کیونکہ اللہ نے یہاں صاف واضح بتا دیا بس ایک راستہ، سیدھا راستہ ہے، اس پر رہنا ہے ہم کو۔ اور یہ قرآن میں ہمیں اور جگہ بھی بتایا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، اسی سے ہم انشاءاللہ ہم کامیابی تک پہنچیں گے۔ اور اسلام میں سیدھی اور صاف راستہ کون سا ہے؟ کتاب اور سنت کا راستہ۔ تو حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو زمانہ ہے وہ میرے صحابیوں کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہ یعنی زمانہ بہترین راستے سے مطلب، بہترین زمانے سے مطلب جو اللہ کے دین پر صحیح چلنے والے لوگ۔ پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، جو صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعریف کی کہ وہ بھی زمانہ اچھا ہے۔ اور پھر تبع تابعین، یعنی 3 زمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ اس کے بعد فرقہ واریت ہو گئی اور امت کئی گروہ میں بٹ گئی، لیکن یہ جو تین جو تھے زمانے، وہ بہترین مثال ہے ہمارے لیے۔ تو آج ہمیں اگر مشکل آ رہی ہے کہ ہم کون سا دین فالو کریں، تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ 3 زمانوں نے کون سا دین فالو کیا تھا، ہمیں اسی پر چلنا ہے۔ اور وہ زمانہ، وہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تھا، کتاب اور سنت کی پیروی کرنے والا دین تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ تم بچ جاؤ، یعنی تم نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ کی برے انجام سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، کیونکہ جب تم راستے الگ کرو گے تو تم نافرمانی میں پڑ جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف چلے جاؤ گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تماماً سے مطلب ہے پورا کرنے والی، یعنی اللہ کی نعمت پورا کرنے والی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ثم جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے قرآن اور پھر موسیٰ کو کتاب دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائی ہمیں، اب اللہ تعالیٰ ہمیں پیچھے سے ریفرنس دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی جو کہ اللہ کی نعمت کو پورا کرنے والی تھی، علی الذین، ان لوگوں پر، احسنا، جنہوں نے نیکی کی، وتفصیلاً، اور اس کتاب میں تفصیل تھی، لکل، واسطے ہر شعین، ہر چیز کی تفصیل تھی، وہدن، اور ہدایت تھی، اور رحمت تھی، لعلہم، تاکہ وہ، بلقاء، تاکہ وہ ملاقات، ربہم، اپنے رب کی، یؤمنون، کہ وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا کے ان کا ایمان بڑھے اور وہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ اس کتاب کے مطابق چل کے جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں اور کامیابی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک مثال دے کر بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنی ساری وصیتیں کی، ہمیں اتنی ساری نصیحتیں کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی نصیحتیں کی تھی۔ اور اللہ کی نصیحتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو یقین ہو جائے کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے، اور انسانوں کو وہ راستہ مل جائے جس پر چل کر وہ اپنے رب سے اس حال میں مل سکے کہ اللہ راضی ہو، کیونکہ ملنا تو سب کو ہے رب سے، رب کا سامنا تو کرنا ہے، حساب تو دینا ہے، مگر جب اللہ سے ملاقات کا یقین ہے تو گویا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے جائیں، تاکہ جب اللہ سے ملاقات کریں تو ہمیں اللہ کی رحمت میں اللہ جگہ دے دے۔ پھر اس کے بعد وہذا، اور یہ کتاب، یہ قرآن، انزلناہ، ہم نے نازل کیا، مبارکن، جو کہ بابرکت ہے، فاتبعوہ، تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ، تم اللہ کے عذاب کی مستحق نہ بنو، اس قرآن کی پیروی کرو تم۔ ان تقولوا، اور یہ کہ تم یہ نہ کہو، انما، بے شک، انزلا، اتاری گئی، الکتاب، کتاب، اعلیٰ، اوپر، طائفتین، 2 گروہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر مشرکین مکہ سے اور تمام مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے قرآن تمہارے لیے نازل فرما دیا جو تمہیں اسی طرح ہدایت دے گی، تمہیں
اسی طرح اللہ سے ملنے کے لیے تیار کرے گی. جیسے جو امتحان کا پرچہ ہے سے پہلے ہمیں مٹیریل دیا جاتا ہے کہ یہ تیاری کرو تو امتحان دو گے, تو یہ ہمیں مٹیریل دے دیا تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکے اللہ سے کہ اللہ تو نے تو عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, یہودیوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, ہمیں تو کوئی کتاب دی نہیں, تو تم یہ دعویٰ نہ کرو اللہ سے, اس لیے اللہ نے تمہیں اب کتاب دی ہے تو تم یہ نہ کہو ان تقولو انما بے شک انزلہ نازل کی گئی کتاب الکتاب علی اوپر طائفتین دو گروہ پر من قبل ہم سے پہلے وَإِن اور اگر کننا اور بے شک کننا تھے ہم ان سے دراستہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے, یعنی اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے ہم کیا تھے لغافلین, البتہ غافل, کیونکہ ہم کو تو اللہ تو نے کوئی کتاب دی نہیں تو ہم تو غافل تھے, اس لیے ہم جس راستے پر چل رہے تھے وہ اس کو ہم نے اختیار کیا تھا, کیونکہ تو نے تو ہمیں تو کوئی کتاب دی نہیں تھی. یعنی اللہ تعالیٰ حجت تمام کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس اب کتاب آ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو تم یہ بھی نہ کہو آؤ تقولو کہ تم کہو لو اگر انا بے شک ہم انزلہ نازل کی جاتی علینا ہم پر الکتاب کوئی کتاب اللہ کی کتاب لکننا تو البتہ ہم ہوتے اہدا زیادہ ہدایت یافتہ منہم ان سے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی نیچر کو جانتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اگر میں قرآن نہ دیتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں کیا پتا, ہم تو اللہ کی کتاب ہم پر نہ آئی بھی نہیں تو ہم تو اس کے سیکھنے سکھانے سے بالکل غافل تھے, ورنہ اگر ہمیں اللہ کتاب دیتا تو ہم تو ان پہلے لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. تو فقد تو تحقیق جاکم آ گئی ہے تمہارے پاس بینتن کھلی دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت ورحمتن اور رحمت, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیلیں آ گئی. قرآن واضح کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم کو پڑھ کے کنفیوژن ہوگا, تمہارے لیے واضح دین ہے. ہدایت و رحمت کے ساتھ ساتھ اس میں واضح روشن دلائل بھی موجود ہیں, جو اسے پڑھے گا ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو ہدایت مل جائے گی. تو پھر فقط جاکم تو آ گئی تمہارے پاس بینتن کھلی دلائل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت و رحمت اور اللہ کی رحمت. فمن تو جو ازلمو تو پھر کون ازلمو اکبر کے وزن پہ کون زیادہ ظالم ہوگا ممن اس سے جو کذبا جٹلائے بیآیات اللہ اللہ کی آیات کو صدفہ کہتے ہیں کنارہ کش ہو جانا, ٹھیک ہے, ایک چیز سے ہٹ جانا, انہا اس سے, فسنجزی ہم ان قریب جزا دیں گے الذین ان لوگوں کو یصدفونا جو منہ موڑتے ہیں ان سے آیاتنا ہماری آیات سے سوء العذاب بہت برا عذاب بما بوجہ اس کے کانو وہ تھے یصدفون وہ منہ موڑتے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ تم ہدایت پر اب نہ آؤ, کیونکہ اللہ نے کتاب بھیج دی ہے جس میں رحمت بھی ہے, یہ بابرکت کتاب ہے, اور یہ تمہارے لیے اس میں واضح دلائل ہیں کہ حق کیا ہے. تو تم اگر اس سے منہ موڑتے ہو, اس سے کنارہ کش ہوتے ہو, تو اللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے پھر تم کو سخت عذاب دینے والا ہے, کیونکہ تم اس سے نہ صرف خود روکتے ہو بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہو. حل ینظرون, اب اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں واضح کر دی, تمام دلائل دے دیے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ مشرکین کس بات کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں, کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر ان یہ کہ تأتیہم آئے ان کے پاس الملائکۃ فرشتے او یاتیا اور آئے یا آئے ربو کا تیرا رب
او یا یاتیا آ جائے بعد و بعض آیات ربہم تمہارے رب کی کچھ نشانیاں، یعنی کیا اب قرآن تو آ گیا، قرآن واضح ہے، اس میں دلائل ہے، سچ ہے، اب بھی یقین نہیں لا رہے، اب بھی ایمان نہیں لا رہے، تو کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب ان پر فرشتے خود نازل ہوں اور یہ فرشتوں کو دیکھیں، یا خود ان کا رب آ جائے سامنے، یا پھر قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں جب وہ ایمان لائیں گے؟ اور یہ جو ہے یہ کب ہوتا ہے؟ یوم، جس دن یاتی آئیں گے بعد آیاتی نشانیاں رب کا تیرے رب کی، لا ینفع نہیں نفع دے گا ان کو، نفسن کسی نفس کو، ایمانہم ان کا ایمان۔ تو جس دن یہ بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں آ جائے گی، یا ملائکہ کو دیکھ لیں گے، یعنی انسان اپنی موت کے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو یا تو موت ان کی آ جائے گی، یا قیامت کے وقت رب تعالیٰ خود آئے گی زمین پر، تو اس وقت وہ ایمان لائیں گے، یا پھر وہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جب آئیں گی، تو اس وقت جب نشانیاں سامنے آ جائیں گی تو پھر کسی انسان کو اس کا ایمان لانا کام نہیں آئے گا۔ تو لا ینفع نہیں نفع دے گا نفسن کسی نفس کو، ایمانہم ان کا ایمان، لم نہیں، تکن تھا وہ، آمنت ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، یعنی جب قیامت کی نشانی، جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہے اس میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو یا جانور ایک نکلے گا زمین سے، وہ اللہ کا پیغام دے گا، یا اس طرح کی جو بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں، اگر جب وہ دیکھ لیں گے تو اس وقت پھر کسی کو ایمان لانا، اس وقت اگر کوئی کہے کہ اب میں ایمان لے آؤں تو وہ ایمان کام نہیں آئے گا، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ ہر انسان کو یقین آ جائے گا کہ ہاں یہ جب سب کچھ سچ ہے، مگر اس وقت کا ایمان، جب کہ فرشتے آئے کہ انسان کے فرشتے موت کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت انسان کہے کہ میں ایمان لایا، یا پھر اس نے دیکھیں دو چیزیں بتائی، یا تو ایمان، یا پھر من قبل او کا سبت، یا اس نے کمایا فی ایمانہا اس کے ایمان میں خیرن کوئی نیکی، یعنی جس انسان دونوں کے بتا دیا کہ کوئی کافر تھا وہ ایمان لائے گا تو وہ اس وقت اس کا ایمان نہیں قبول کیا جائے گا، کوئی مسلمان تھا لیکن کس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، اپنے اسلام میں کوئی نیک اعمال نہیں کیے تھے، اب قیامت کی نشانیاں دیکھ کے یا موت کے فرشتے دیکھ کے وہ اگر کہتا ہے کہ اب میں کوئی نیک عمل کر لوں، میں خوب صدقہ خیرات کر لوں، تو اب وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بیکاز اس وقت جو ہے وہ اب مہلت ختم ہو گئی۔ حدیث میں بھی ہے کہ جب انسان کو موت کا غرغرہ ہونے لگے گا تو اس وقت پھر اس کا ایمان لانا یا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا کہ فرشتوں کا انتظار کریں اور اللہ کا انتظار کریں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سورہ بنی اسرائیل 90 اور 93 میں ان کے بہت سے مطالبات کا ذکر تھا، جس میں سب سے جو گستاخانہ مطالبہ ان کا تھا وہ کیا تھا کہ تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ اے رسول ہم تم پر اس وقت ایمان لائیں گے جب تو یا تو اللہ کو لے آئے ہمارے سامنے یا فرشتوں کو لے آئے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بنی اسرائیل 92 میں ہے، پھر سورہ فرقان میں ہے آیت نمبر 21، لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، یا ہم رب کو کیوں نہیں دیکھ پاتے، تو اب یہ چیزیں ہوں گی تب ہم ایمان لائیں گے۔ اسی طرح اور جگہوں پر بھی ان کے اس طرح کے مطالبات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دے دیا کہ رب کو تو اس وقت آئے گا رب جب کہ قیامت آئے گی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہاں ہمیں دلائل دیے ہیں کہ یہ سورہ فجر میں کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب زمین کو ہلا مارا جائے گا اور جب تمہارے رب آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے، تو قیامت جب قائم ہوگی تو ہمیں دوسری جگہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال
دیکھیے جب انسان کو سارے قرآن ایسا واضح تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی واضح تھی، مگر وہ اس پر بھی اگر اعتراضات کر رہے تھے تو پھر کوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب پھر قرآن اور حدیث کی موجودگی میں، قرآن اور رسول کی موجودگی میں اگر انسان پھر بھی یقین نہیں لاتا، ایمان نہیں لاتا، تو پھر اس کو کوئی بھی دلائل اس کو قائل نہیں کر سکتے. پھر وہ صرف انتظار کر رہا ہوتا ہے یا تو اپنی موت کا تاکہ وہ فرشتوں کو دیکھ لے، یا قیامت کا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، انتظروا، انتظار کرو، وَإِنَّا، بے شک ہم، منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور تم بھی انتظار کرو. اور یہ ایک دھمکی ہے گویا کہ تمہاری شامت آنے والی ہے، تم بھی انتظار کرو، وہ آ جائے گی شامت تمہاری، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا. جب ایسے لوگ دیکھیں گے تو جو بھی زمین پر ہوں گے ایمان لے آئیں گے. تو یہ وہ وقت ہوگا جب کسی جان کا اس ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ اس وقت کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہوگی. تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی. یعنی دونوں طرح سے، دیکھیں صرف ایمان لانے کا نہیں ہے بلکہ ایمان کے حالات میں نیک کام کرنا، کیونکہ کفر کے حالت میں نیک کام جو ہے وہ آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے. تو ان نشانیوں سے پہلے یا موت سے پہلے انسان اگر نیک ایمان کے ساتھ نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تب بھی، تو وہ نشانیاں، قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ سورج کا غروب سے، مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، اور زمین سے جانور کا نکلنا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عمر نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلے نکلنے والی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور زمین سے ایک جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا ہے. دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوئی دوسری قریب ہی اس کے پیچھے ہوگی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ ساری حدیثیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ قیامت کی کچھ نشانیاں تو ہوں گی جس سے سب کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں ہماری موت آنے والی ہے، قیامت جس کا وعدہ تھا وہ قائم ہونے والی ہے، اور وہ ایمان لانا چاہے گا، وہ نیک اعمال کرنا چاہے گا، لیکن اس وقت نہ تو ایمان کام آئے گا نہ نیک اعمال. اسی طرح سورہ نمل آیت 82 میں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی کوئی بھی بڑی نشانی جس کے بعد اختیار ختم ہو جائے گا، ایمان لانے اور توبہ کرنے کے بغیر چارہ ہی نہیں رہے گا. لیکن البتہ اکثر اہل ایمان کا رجحان جو ہے یہ کیا ہے کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا جو ہے یہ وہ نشانی ہے جس سے بس یہ ثابت ہو گیا، اس کے بعد پھر کوئی کام نہیں آئے گا. تو بہرحال یہ بہت سی جگہ پر قرآن اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی توبہ کا قبول ہونے کا وقت بھی جو ہے وہ بس اس وقت تک ہے کہ جب تک وہ اس نے موت کے فرشتے نہیں دیکھے. سورہ ترمذی کی حدیث، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کا غرغرہ، یعنی موت کا غرغرہ، جیسے موت کی ایک آواز ہوتی ہے نا، انسان جیسے جس طرح سانس لینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو غرغرہ کہتے ہیں، تو پھر اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. ابن کثیر نے فرمایا کہ جب کافر اس دن ایمان لائے گا تو اس سے قبول نہیں ہوگا، لیکن جو اس سے پہلے مومن ہوگا تو اگر اپنے عمل میں درست ہوگا تو وہ بہت بڑی بھلائی ہوگی. یعنی جس نے اس سے پہلے ان نشانیوں سے پہلے نیک اعمال کر لیے تو وہ بہت ہی اس نے اپنے لیے بھلائی کما لی، اور اگر اس کا اعمال درست نہیں ہوگے تو اس وقت کی توبہ کرنا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. جو ان آیت کا مفہوم ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے اور اللہ نے کسی کو بھی موت کا وقت بتایا نہیں ہے، تو گویا کہ انسان کو ہر لمحہ اگر ہمارا ایمان پکا ہے تو ہمارے عمل کی ہمیں نظر رکھنا ہے اور ہمارے عقائد پر خاص طور سے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ عقائد ہمارے اعمال کو
گائیڈ کرتے ہیں. انسان اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنا ہے. سورہ الانعام میں بہت زیادہ اس بات پر زور دی گئی کہ انسان کے عقیدے درست ہونے چاہیے.